اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، ٹھیک ہے، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، من یقول، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ کیا فرماتا ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ پچھلی نشست میں ہم نے مومنین کے بارے میں سنا اور کفار کے بارے میں۔ پکے مومن، پکے کافر، وہ تو واضح ہیں، ٹھیک ہے، پکا مومن کہتا ہے میں مومن ہوں، پکا کافر کہتا ہے میں کافر ہوں۔ بیچ کے جو لوگ ہیں منافقین، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ کیا ہیں، مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، آگے خود قرآن نے کہا اس کے معاملات کیا ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن بظاہر تو یہی لگ رہا ہے وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، وما یخدعون الا انفسہم، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ مومنین کا کیا بگاڑیں گے اور اللہ کا معاذ اللہ کیا بگاڑیں گے، وہ اپنے آپ کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، حالانکہ ان کو شعور نہیں ہے، اور اس بات کا وہ شعور نہیں ہے، بس وہ سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ، وہ انہوں نے یہ سمجھ لیا یہی دنیا ہے، 50 60 70 سالہ زندگی جو ہے یہی زندگی ہے، بس ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی کو انہوں نے سب کچھ بنا کر وہ اس طرح سے کر رہے ہیں، ان کی ایسی حرکتیں ہیں، وہ منافقین ہیں۔ منافقین کا خلاصہ کیا ہے؟ اقرار باللسان تو ہے، تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں، اسی پر پھر 28ویں سپارے میں سورہ منافقون، پوری کی پوری صورت منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کو آپ لازمی موقع ملے پڑھیں، تاکہ ان منافقوں سے پتہ چلے کہ منافق ہوتے کیا ہیں۔ دیکھیں اس کا شروع میں کیا ہے، اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، قالوا نشہد انک رسول اللہ، منافقین کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول اللہ، انداز دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ انداز سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ منافقین کی گواہی جھوٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اندر سے آپ کو نہیں مان رہے۔ کس طرح سے انداز سے منافقین کی ذلت اللہ فرماتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی ایسے قسم کے لوگ ہیں۔ آگے پوری ان کے بارے میں بتایا گیا۔ آج ہم اس رکوع میں سنیں گے کیا کیا برائیاں تھیں منافقین میں، اور کیا کیا۔ اس کا رئیس المنافقین تھا ایک عبداللہ بن ابی، جس کا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اس کا بھی آگے ذکر آئے گا ایک مقام پر۔ جنازہ پڑھایا، اللہ نے کیا فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ استغفار کریں یا نہ کریں اس کو فائدہ نہیں ہوگا، ایک کیا 70 بار بھی آپ استغفار کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب اس کی تشریح بھی بعض لوگوں نے غلط کر دی کہ نبی کو اختیار نہیں معاذ اللہ، حالانکہ مومن کے بارے میں سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں جائیں، خود قرآن کہتا ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے محبوب مومن اگر اپنی جان پر ظلم کر لے، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، مومن استغفار کرے اور آپ کی سفارش پیش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ مومن نبی کے پاس جائے، نبی کے صدقے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن منافق کے بارے میں اب اس کی تشریح علماء حق نے کیا کی؟ علماء حق نے یہ بتایا کہ منافقین کے معاملہ یہ ہے کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اتنی دی ہے، نبی کے گستاخ ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ایک دفعہ کیا، کیونکہ آپ کا اس کو مثال دیں کہ بلا تشبیہ و تمثیل کے، کہ آپ کا کوئی گہرا دوست ہو، آپ اسے معاف کر دیں گے، لیکن آپ کا دوست معاف نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے آپ، میں معاف نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ سے محبت اتنی ہے، اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کو اس کو معاف نہیں کریں گے، لیکن آپ نے جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس پر علماء نے یہ کہا کہ آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا بھی تھا آپ کے دامن کو،
یا رسول اللہ یہ تو بڑا گستاخ ہے، اس کو کیوں جب آپ نے نماز جنازہ پڑھایا؟ آپ نے کہا بعد میں فرمایا اے عمر میرے جنازے سے اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اس جنازے پڑھانے سے اس کی قوم کے 1000 لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرف آپ کا ذہن تھا، اس طرف آپ گئے تھے، اور ان کا بیٹا جو تھا وہ مومن تھا، بیٹے نے ایک آپ خواہش ظاہر کی اور ایک ایمان والا تھا، اس کی دلجوئی بھی کرنی تھی، اس وجہ کر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آئے گا۔ تو منافق رئیس المنافقین تھا وہ بڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے سے پہلے اس کے لیے تاج بنایا گیا تھا، وہ بڑا رئیس بننا چاہ رہا تھا، بادشاہت اس کو چاہیے تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا آپ نے یہاں مدینے تشریف لائے تو اس کا یہ کام بھی رہ گیا، اس لیے وہ اندر سے بڑا یعنی کہ وہ غصے میں تھا اور نبی کے دشمنی پر تھا، یہاں تک کہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے اس نے جنگ میں بھی بڑے دھوکے دیے، ٹھیک ہے، جنگ میں بھی، یہاں تک غزوہ احزاب جو تھی اس میں بھی نقصان پہنچایا اس نے، اور مسلمانوں کو بڑا یعنی کہ اس طرح نقصان ہوا۔ دوسری پر اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اب کیا ہے اس میں، کیا اس خرابیاں کیا ہے؟ اب سنیں، فی قلوبہم مرض، ایسا منافق کرتے کیوں ایسا؟ ذہن میں بات یہ آئی یار ایسا کیوں کر رہا ہے یار، سیدھی زندگی گزارے، صحیح زندگی گزارے، ایسا کرتا کیوں ہے یہ منافق؟ یا پکا کافر ہو جائے، پکا مسلمان ہو جائے، یہ بیچ کا راستہ الگ سے راستہ نکالنا، یہ وجہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اب قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ اس مرض کو بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کے مرض کو بڑھاتا ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب نے جو لکھا ہے وہ تشریح سنیں۔ انسان کے بدن کو ایسی چیز عارض ہو جس سے اس کے مزاج اور اعتدال میں فرق واقع ہو، اس کی کارکردگی متاثر ہو جائے، اس کو مرض کہتے ہیں۔ یہ عوارض کبھی جسمانی ہوتے ہیں، کبھی نفسانی۔ منافقین کا مرض نفسانی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، مدینہ میں یہودیوں کی ریاست جاتی رہتی تھی، اس غم میں ان کا دل جلتا رہتا تھا، یہی جلن اور حسد کا مرض ان کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار دن بدن بڑھتا رہا، اس سے ان کا مرض بڑھتا رہا، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کا مرض بڑھاتا ہے، اس کا معنی کیا بتایا؟ ذہن بنتا ہے نا کہ اللہ کیوں بڑھاتا ہے، ذہن جا رہا ہے کہ اللہ جب بڑھاتا ہے تو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ تو تفسیر بتا دی کہ مرض بڑھاتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نبی کی شان بڑھاتا رہتا ہے، نبی کے کام کو بڑھا رہا ہے، نبی کے دین کو پھیلا رہا ہے، نبی جو کام لے کر آئے تھے وہ بڑھتا گیا، اس کا مرض آٹومیٹک بڑھتا گیا، تو اس کا مرض اس طرح بڑھتا گیا۔ اب آگے سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرو، جب ان منافقین کو سمجھایا جاتا کہ زمین میں فساد نہیں کرو، قالوا، کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح کے منافقین ہیں، یعنی کہ وہ اپنے فساد کو اصلاح کے ذہن میں دے رہے ہیں، حالانکہ فساد کرتے رہتے ہیں، بولتے کچھ ہیں اندر کچھ ہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد، بات اور عمل میں تضاد ہو، وہ منافق ہے۔ جو بات کرے اس پر ڈٹ جائے، یہ مومن ہے۔ الا، خبردار، انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، انہیں شعور نہیں۔ قرآن نے بھی کہہ دیا، وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے، قرآن نے کہا نہیں، یہ لوگ فسادی ہیں، انہیں شعور نہیں ہے۔ اب آگے سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ اور لوگ مومن ہو گئے، معنی کیا بنا؟ پکے مومن ہو جاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جواب سنیں، منافقین کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم اس طرح بیوقوف بن جائیں؟ معاذ اللہ، اس طرح بیوقوف ہو جائیں، بیوقوفوں کی طرح ہو جائیں، مومنین کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ الا، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک یہی لوگ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون،
لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ تو اس لیے منافقین اپنے عمل کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اب آگے سنیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ خدائی ملا نہ وصال ستم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسے ہی حال ہوتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں معاذ اللہ کوئی ہمارے مومن منافق ہوں، لیکن اگر اس طرح کی روش کسی کے اندر ہو، وہ پھر اس کا بربادی ہے، اس کو ایک طرف ہونا چاہیے، حق کے ساتھ، جب بھی کھڑے ہو حق کے ساتھ۔ آپ دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں، حق کے ساتھ دے رہا ہوں، بس کامیابی ہے، آپ کو سکون سے نیند بھی آئے گی، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اب صاف ظاہر ہے کہ اب آپ منافقین مومن سے مل رہے ہیں، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ رئیس المنافقین بھی تھا نا، وہ بھی جماعت میں ہوتا تھا، نماز پڑھتا تھا، وہ نبی کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، منافقین نماز بھی پڑھتے تھے، پھر نماز پڑھ کے جب باہر جاتے تو دوسرے جو کافر ہیں وہ بولتے یار نماز کیوں پڑھ رہے تھے، تو وہ یہی بات کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ نماز پڑھنے کیوں گئے تھے، تو یہی کہا کہ ہم تو وہ مذاق کرنے گئے تھے، انہوں نے پہچانا نہیں۔ تو اس لیے ایک مقام پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا مسجد نبی میں، فلاں ابن فلاں منافق کھڑے ہو جاؤ، فلاں ابن فلاں منافق کھڑے ہو جاؤ، پھر یہ جلال بھی دکھایا تھا آپ نے، ان کو پھر مسجد سے نکالا بھی تھا۔ تو یہ وہ حرکت کرتے تھے، اس طرح سے اذیتیں دی ہیں۔ آج ہمارے لیے کتنا سکون ہے، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں، ہم دین پر نہ چلیں، ہم قرآن نہ پڑھیں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ تو یہ سب تکلیف کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، اس طرح سے منافقت کرتے تھے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ہنسی مذاق کرنے جاتے ہیں۔ اب اللہ نے کیا کہا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب اس میں مذاق اللہ کیا کرتا ہے وہ تو اللہ جانے، اللہ کی شان، اپنے شان جو ربوبیت ہے اس حوالے سے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ چاہتا ہے ان کو پکڑ لینا اسی ٹائم۔ یہ جواب ملا کہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اپنے سرکشی میں، اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں، کتنا آگے جاتے ہیں، کچھ ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر جب گرفت ہوتی ہے، پھر گرفت آتی ہے، اللہ کی ڈھیل بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گرفت کرنا چاہے گرفت بھی فرماتا ہے۔ اب آگے سنیں، یہاں تک کہہ کر اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خریدا۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے، یعنی حق کے بدلے جھوٹ کو خرید لینا، ٹھیک ہے، گمراہی کو لے لینا، ہدایت کو چھوڑ دینا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، سو ان کی تجارت نفع نہ بخش نہ ہوئی، نہ یہ ہدایت یافتہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تجارت تو نقصان والی ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے۔ اب اس کی مثال خود قرآن دے رہا ہے، آگے سنیں، کیونکہ پورا رکوع جو ہے یہ منافقین کے بارے میں، مثلہم، ان کی مثال کیسی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے اپنا ارد گرد روشن کر لیا آگ سے۔ اب کیا ہوا، فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو فرمایا قرآن نے ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی نور کو سلب کر لیتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ نہیں دیکھتے۔ کیوں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اب قرآن نے کیا کہہ دیا کہ آنکھ ہونے کے باوجود نہیں دیکھتے، کان ہونے کے باوجود نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اور زبان ہونے کے باوجود نہیں بولتے، یہ منافقین ہیں۔ مطلب آنکھ ہونے کے باوجود حق کو نہیں دیکھنا، یہ منافق ہے۔ زبان ہونے کے باوجود حق نہ بولنا، ٹھیک ہے، کان ہونے کے بعد حق کو نہ سننا، حق کو قبول نہ کرنا، یہ ان کے اندر معاملہ تھا۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں
اس طرح کھڑے ہوں، یجعلون اصابعہم، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، کیوں؟ فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ جب گرج برج ہوتی نا، چمک بجلی کی کڑک سے ایسا نہ ہو اس کی سماعت چلی جائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس کا کچھ مقامات تھے اس طرح کے کہ یہ لوگ، اس کا خلاصہ یہ نکالا علماء نے کہ جب اسلام میں آسانیاں پیدا ہوتی نا تو یہ دوڑ کا آ جاتے قریب کہ ہم بھی ساتھ ساتھ ہیں، مال غنیمت مل جائے، لیکن جب جنگ کے لیے موقع آتا اس سے پیچھے بھاگ جاتے۔ تو یہ مثال ان کی تھی، یعنی کہ جب مشکل کا وقت آتا تھا منافقین پیچھے ہٹ جاتے تھے، جنگ کا وقت آیا پیچھے ہٹ گئے، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے تو قریب آ گئے۔ تو یہ ان کے اندر تھا معاملہ، تو اس کو قرآن نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو اچک لے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے بجلی چمکتی تو وہ اس کے میں چلنے لگ جاتے۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے نا، جب کچھ چمک دمک نظر آئے تو ہم ساتھ ہیں بھائی، ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جائے کھڑے ہو جاتے کہ ہم تو نہیں جا رہے۔ ایسے ہی ہوتا تھا۔ منافقین تو ایک جنگ کے موقع پر جب مسلمان کی تعداد 1000 تھی، کفار 3000 تھے نا، اس وقت 300 منافقین ان 1000 سے چھٹ گئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہے نا، غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں۔ غزوہ بدر میں تو مسلمان 313 تھے، کفار 1000 تھے۔ تو آگے غزوہ احد جو ہے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، کتنی؟ اور کفار 3000 تھے۔ پھر بھی اس میں سے منافقین ہٹ گئے، کیا بہانہ کیا کہ یہاں پر جنگ کیوں کر رہے ہیں، یہاں سے باہر نکل کر کیوں کر رہے ہیں، یہیں کھڑے کر رہے ہیں، یا یہاں سے نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیا۔ رئیس المنافقین تھا ہی وہ عبداللہ بن ابی۔ تو اس طرح سے کرتے تھے، جب مشکلات آئیں پیچھے ہٹ جائیں، جب آسانیاں آ جائیں تو ساتھ مل جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایک رکوع مکمل ہو گیا ہے منافقین کے حوالے سے، مستقل سن کر ہم بھی تھک گئے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس مزید 10 منٹ تو ہیں، لیکن خلاصہ کلام میں بتا دوں پھر دعا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ، آپ باہر چلے جائیں۔ دوشی پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ خلاصہ کلام آج کا یہی ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک پکے مومن ہیں، ایک پکے کافر ہیں، اور تیسرا وہ منافق ہے جو بظاہر اقرار کرتا ہے لیکن دل سے وہ نہیں مانتا۔ تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم پکے مومن رہیں اور ایمان پر چلتے رہیں۔ اور یہ مشکلات آپ نے دیکھا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک، یہ غزوات ہمیں پڑھنے چاہیے کہ مسلمانوں نے کس طرح سے مشکلات میں گزاری۔ ہمیں تو یہ یاد ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں تو مسلمان کم تھے، آگے مطالعہ کریں غزوہ احد میں بھی کم تھے۔ غزوہ احزاب میں جائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، غزوہ احزاب میں 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، مسلمان 3,000 ہیں، پھر بھی کم ہے۔ پورے کفر مل کر اسلام کو ختم کرنے آیا تھا، تو اس وقت بھی اسلام کی قوت کھڑی رہی تو اسلام غالب آ گیا۔ تو یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ، بظاہر لگتا تھا مسلمان دب چکے ہیں، حالانکہ پیچھے 5 ہجری کو غزوہ احزاب میں فتح ملی، اور 6 ہجری کو معاملہ ہو رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے تڑپ گئے تھے، آقا یہ کیا ہو رہا ہے، ہم پیچھے جیت گئے، ہم غالب نہیں ہیں، ہم اکثریت میں نہیں ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کچھ ہے، لیکن معاملہ ایسے ہی ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ بظاہر لگ رہا تھا مسلمان ہار گئے، لیکن پھر بعد میں صحابہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ سب سے بڑی فتح تھی۔ تو اشارے ہیں سب، آپ حق پر ہیں، بظاہر لگے گا آپ کا سب کچھ چلا گیا، نہیں سب کچھ آپ کے پاس ہوگا۔
کیونکہ سب کچھ ہم نے کوشش کرنی ہے، کرنا تو اللہ نے نا، سب کچھ نتیجہ تو اللہ کی طرف سے آنا ہے، کوششیں ہم نے کرنی ہے۔ تو ہمارے پر کوشش کیا ہے؟ چھوٹی سی کوشش یہی ہے کہ ہم یہ 5-6 فٹ کی باڈی پر کوشش کریں، تو اس کو ہم کوشش کریں کہ جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں بہت ماشاءاللہ بڑے بڑے عظیم عظیم چہرے نظر آ رہے ہیں، بڑے شارک لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم دین کے لیے بھی تھوڑا سا شارک ہوں اور 5 وقتہ نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب بھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا آئیں، اس سے اہم کام کوئی نہیں ہے، سب کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ مزید معاملات خود بخود حل ہوتے آئیں گے۔ کوئی بھی پریشانی آئے 2 رکعت نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے بیان کیا اگر بتقاضۂ بشریت غلطی ہوئی معاف فرمائے، صحیح بیان کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔